کچھ بھی قربان کرنی پڑے بیت المقدس جیسے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے، تو تم اپنے وطن کو نہ چھوڑنا، اپنی جانوں کو برباد کرنا، اپنے گھر کو برباد ہوتے ہوئے تم بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ تم باطل حکومتوں کو کے آگے ڈٹ کر اور مقابلہ کرتے ہوئے جان کو پیش کر کے یہ کہتے جانا کہ جان مانگو گے تو جان دے دیں گے، مال مانگو گے تو مال دے دیں گے، مگر مجھ سے نہ ہو سکے گا، نبی کا دیا ہوا جاؤ حرام دیں گے، مجھ سے نہ ہو سکے گا، نبی کا دیا ہوا جاؤ حرام دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کیفیت کو بچانے کی ضرورت ہے۔ پورے عرب ممالک تو بزدلی ہو چکے ہیں، کم سے کم عوام میں یہ سسٹم باقی ہے۔ اسے اس دعا کے ساتھ آپ موجود رہے پروردگار عالم ہمیشہ ہمیں اسلام کی فتح یابی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، شاعر اسلام کو بلند رکھنے کے لیے قرآن عظیم کے الحمد شریف کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ترجمے کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں توفیق و رفیق عطا فرما دے اور ہمیں زندہ دل عطا فرما دے، حوصلہ مند عطا فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم کامیابی اسی سے ہو سکتے ہیں کہ ہم اقرا کا لفظ پر عمل کر لے۔ قرآن کا پہلا سبق یہی تھا، اسی پہلے سبق میں ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ ویسٹرن کلچر آج 100 سال کے اندر میں ٹیکنالوجی کا میدان ہو، چاہے واٹس ایپ کا میدان ہو، فیس بک کا میدان ہو، کہیں پہ بھی آپ لڑنا چاہیں گے تو نالج کی ضرورت پڑے گی، مگر اگر یہ سوشل میڈیا سے بھی آپ جنگ لڑتے ہیں تو پتہ ہے اس میں بھی ٹویٹر والے وہی لوگ ہیں، فیس بک والے وہی لوگ ہیں، واٹس ایپ والے وہی لوگ ہیں۔ صرف مسلم حکمرانوں نے عیاشیاں کی ہے، عیش و آرام کی زندگیاں صرف گزاری ہے، تو کہ آج اگر پڑھنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں لندن چلا جائے، یوکرین چلا جائے، آسٹریلیا چلا جائے، کمانے کی بات آتی ہے، نوٹ چھاپنے کی بات آتی ہے تو سعودی چلا جائے، عمان چلا جائے، قطر چلا جائے، دبئی چلا جائے۔ پتہ چلا پیسے ہیں مسلم ملکوں کے پاس، مگر یونیورسٹیاں مسلم ملکوں کے پاس نہیں ہے، ریسرچ سینٹر مسلم ملکوں کے پاس نہیں ہے، لائبریریاں نہیں ہیں، پڑھی لکھی افراد نہیں ہیں۔ میرے دوستو، وہی قوم، ارے 6666 آیتوں میں رب کائنات نے پہلا سبق ہمیں دیا تھا، ہم نے 90% طبقہ کو ایسا غفلت میں لا دیا کہ وہ پہلا سبق بھلا دیے، اور جو دیگر سبق بعد میں آنا تھا فرسٹ سبق ہم نے بنا دیا، جس کا پیش نظر آج عالمی لیول سے لے کر سوسائٹی لیول پر آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم دیشوں کو عقل سلیم عطا فرما دے۔ ایک اور بتا دوں، کچھ دن پہلے میں طیب اردگان کا بڑا قائل تھا، میں بڑا تعریف کرنے والا تھا، مگر مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ سب اس حمام میں ننگے ہیں اپنی حکمرانی کے چکر میں، کیونکہ انہوں نے بھوش نہیں دیکھا اور مستقبل کو نظر رکھتے ہوئے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ کبھی ایسی مجبوری آ گئی، اگر اسلام اور عیسائیت میں صہیونیت میں اگر ٹکراؤ آ گیا تو ہم کھلے میدان میں کیسے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو کیسے کم سے کم ہم نیٹرل رہ جائے، نیوٹرل رہ جائے۔ کوئی بھی دیش نیوٹرل نہیں رہا، بلکہ سب سہیوگی ہے، چاہے ترکی ہو، چاہے وہ عرب امارات ہو، چاہے سعودی ہو۔ سب سے زیادہ کمینے سعودی عرب والے آل سعود نے جب سے قبضہ کیا ہے حرمین طیبین پر، تب سے ایک بڑا شکل میں ہے، اسی نے غلام بنا دیا ہے پورے مسلم حکمرانوں کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک یمن جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، پہننے کے لیے جوتے نہیں، مگر آج پوری دنیا سے ٹکرا کر یہ دنیا والوں کو، بڑی بڑی مسلم حکمرانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہماری حاضری ہوگی اور جب فلسطین کے بیت المقدس والے جب شکایت لے کے جائیں گے کہ کوئی حکومت میرا ساتھ دینے والے نہیں تھے، میرے لیے کوئی آواز اٹھانے والے نہیں تھے، اس وقت ایک یمن موجود تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا مگر اللہ رسول کی محبت موجود تھی، اس کا ایمان موجود تھا، وہ پرواہ نہیں کر رہا ہے کہ وہ چھوٹا سا ملک برباد ہوگا یا کیا ہوگا۔ اسی لیے تو حضور پاک نے عیسیٰ فرمایا تھا اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی یمننا، مگر جب نجد کے بارے میں آپ دعا کرنے کی باری آئی تو عیسیٰ فرمایا تھا وہاں زلزلے ہوں گے، شیطانی گروہ نکلے گا، اور سارے آل سعود
सब नजद से निकले हुए हैं, यहूदी और ईसाई निकाले हुए हैं, उन्हीं के हाथों में पूरी दुनिया में सत्ता थमाया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ ही कर सकते हैं, परवरदिगार आलम इस रात की बरकत